أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अगर हम इन पर फरिश्तों को भी उतार देते और मुर्दे भी उठकर इनसे बातें करने लगते और हम सब चीजों को उनके सामने जमा कर देते तब भी ये लोग ईमान न लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें ज्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं। और इसी तरह हमने शैतान
سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس تم ان کو اور ان کی افتراء پروازیوں کو چھوڑ دو۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جیسے کام وہ خود کرتے تھے ویسے ہی کام وہ بھی کرنے لگے۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو نہایت واضح ہے۔ اور دیکھو، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے۔ تو اے پیغمبر، تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پوری اور کامل ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، وہ تو محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل اٹکل کی باتیں کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تعمل کھاؤ، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ تفصیل سے بیان کر دی ہیں، مگر جب تم سخت مجبور ہو جاؤ تو ان کو بھی کھا سکتے ہو۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو بغیر ان کے محض اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ تو اے پیغمبر، بے شک تمہارا پروردگار زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور دیکھو، جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیطان اپنے رفیقوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مان لیا تو پھر سمجھو کہ تم بھی مشرک ہوئے۔ ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا
أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. دیکھو یہ ایک شخص ہے جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کو ایک ایسا نور دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں پیر کھٹ کے چلتا پھرتا ہے. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں گھرا پڑا ہے کہ ان سے نکل ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں. اسی طرح کافروں کی نظروں میں وہ کام خوشنما دکھائی دیتے ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. اور دیکھو اسی طرح ہم نے ہر بستی میں گناہ گاروں کے سردار پیدا کیے ہیں تاکہ وہ وہاں مکر و فریب کریں، اور جو وہ مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ہی حق میں کرتے ہیں مگر اس بات کو سمجھتے نہیں. اور جب ان کے پاس سچائی کی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ویسی چیز نہ دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. یاد رکھو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے. ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اللہ کے پاس ذلت اور سخت عذاب ہوگا، کیونکہ یہ مکر و فریب کرتے تھے. تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور بند کر دیتا ہے. اسے اسلام لانا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ زور لگا کر آسمان پر چڑھ رہا ہے. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے. جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں. ان لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر یعنی بہشت ہے، اور وہ ان کا مددگار ہے. یہ سب کچھ ان نیک اعمال کی وجہ سے ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے. اور جس دن اللہ سب کو اپنے حضور میں جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے جنوں کی جماعت، تم نے بہکا بہکا کر انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار، دنیا میں ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور آخرکار اس میعاد تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے ٹھہرا دی تھی. اللہ فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ جلتے رہو گے، مگر ہاں جو اللہ چاہے. اے پیغمبر، تمہارا پروردگار حکمت والا اور جاننے والا ہے. اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب سے بعض ظالموں کے ساتھ ملا دیں گے. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ہم قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ پروردگار ہم اپنے خلاف آپ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آئے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ بے شک وہ دنیا میں کافر تھے۔ یہ جو پیغمبر آتے رہے تو اس لیے کہ تمہارے پروردگار کی شان نہیں کہ وہ ظلم سے بستیوں کو ہلاک کر دے ایسی حالت میں کہ وہاں کے رہنے والے راہ حق سے بے خبر ہوں اور سب کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجے مقرر ہیں، اور جو اعمال یہ لوگ کرتے ہیں ان سے تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے، اور دیکھو تمہارا پروردگار بے نیاز اور رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد جس قوم کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جس طرح خود تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے لیے بہتر ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ مشرک اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چار پایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے باطل خیال سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ہے۔ پھر ان کا برتاؤ یہ ہوتا ہے کہ جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پہنچتا نہیں، لیکن جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنے کا وحشیانہ فعل بھی خوشنما کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسے بے رحمی کے کام نہ کرتے۔ تو اے پیغمبر ان کو اور ان کی افتراء بروادیوں کو چھوڑ دو۔ اور یہ مشرکین اپنے باطل خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی ممنوع ہے، اس کو اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں اور کوئی نہیں کھا سکتا،
اور اسی طرح کچھ چار پائے ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ چار پائے ہیں کہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ محض اللہ پر بہتان ہے، وہ ان کو عنقریب ان کے بہتان باندھنے کی سزا دے گا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں، تو عنقریب اللہ انہیں ان کے اس بےہودہ بیان کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی اور جہالت سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا کی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، بلا شبہ وہ گمراہ ہوئے اور سیدھے راستے پر نہ آئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور دیکھو وہ اللہ ہی ہے جس نے باغ پیدا کیے، وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی پیدا کی جس میں کھانے کی چیزیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے، تو اللہ کی اس پیداوار کے جب پھل آئے تو ان کو شوق سے کھاؤ، اور جس دن فصل کاٹو تو اس کا حق بھی دے دو اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ اور اسی اللہ نے 4 پایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 4 پایوں میں 8 قسمیں پیدا کی، بھیڑ میں سے 2 قسمیں اور بکری میں سے 2 قسمیں۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا مادہ، گویا اس بچے کو جسے دونوں قسموں کی مادہ اپنے شکم میں لیے ہوئے ہے۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے سند کے ساتھ بتاؤ۔ اور دیکھو اسی طرح اونٹ میں سے 2 قسمیں اور گائے میں سے 2 قسمیں پیدا کی۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادہ کو، یا اس بچے کو جس کو ان دونوں کی مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تم کو اس بارے میں حکم دیا تھا؟ تو بتاؤ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا أجد
أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ جو کچھ احکام میرے پاس وحی کے ذریعے آئے ہیں ان میں کسی کھانے والے کے لیے میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار جانور ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت کہ یہ ناپاک ہے یا ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے. بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور دیکھو یہودیوں پر سب ناخن والے جانور ہم نے حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی بھی حرام کر دی تھی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ پر یا انگڑیوں پر لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو. ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی اور یقیناً ہم سچے ہیں. تو اے پیغمبر اگر یہ تم کو جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے اور گناہ گاروں پر سے اس کا عذاب نہیں ٹلے گا. جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اسی طرح ان لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. اے پیغمبر ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو. تم تو محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو. تم کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت پوری اور کامل ہے تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اے پیغمبر ان سے کہو کہ تم اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں. پھر اگر وہ اس بات کی گواہی دیں تو اے پیغمبر تم ان کے ساتھ ہو کر گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون اے پیغمبر ان سے کہو کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں چنانچہ اس نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں کے پاس بھی مت جاؤ چاہے ظاہری ہو یا پوشیدہ اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر کسی حق پر ان باتوں کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو اور اسی طرح یتیم کے مال کے نزدیک بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور انصاف اور دیانت کے ساتھ ناپ اور تول پوری کرو ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے یہ وہ باتیں ہیں جن کو اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو پھر دیکھو ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا فرمائی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور ہدایت اور رحمت ہو تاکہ وہ اس کو پڑھ سن کر اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین کر لیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم اور یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو برکت والی ہے تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 جماعتوں یعنی یہود و نصارہ پر کتابیں نازل ہوئی تھیں اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے معذور اور بے خبر تھے یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ضرور ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر سیدھے راستے پر ہوتے تو دیکھو اب تمہارے پاس بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے جو لوگ ہماری آیتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اس کی پاداش میں ہم ان کو بڑے عذاب کی سزا دیں گے کیا یہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ آسمان سے فرشتے ان کے پاس آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی بات نشانیاں نمودار ہوں جس دن تمہارے پروردگار کی بات نشانیاں نمودار ہوں گی اس دن کسی انسان کو جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہو تو اس وقت وہ توبہ کرنا مفید نہ ہوگا اے پیغمبر کہہ دو کہ تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے ہو گئے تو تم ان سے کوئی کام نہیں تم کو ان سے کوئی کام نہیں ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب باتیں بتا دے گا جو کوئی اللہ کے حضور میں نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو اسی کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے یعنی مستحکم دین اور ابراہیم کا طریقہ جو ایک ہی خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے اے پیغمبر یہ بھی کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری تمام عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا اور میں اللہ کے فرما برداروں میں پہلا فرما بردار ہوں اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے اور دیکھو جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے اور جو کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن جن باتوں میں وہ
جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا کہ ان کی اصل حقیقت کیا تھی، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں اپنا نائب مقرر کیا اور تم میں سے ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ تم کو بخشا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ اے پیغمبر، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، وکم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، اے پیغمبر یہ کتاب جو تم پر نازل کی گئی ہے اس سے تمہیں کسی طرح تنگ دل نہ ہونا چاہیے، یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے کافروں کو عذاب سے ڈراؤ اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لوگوں، یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے رفیقوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور دیکھو کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آیا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جبکہ وہ دوپہر کو آرام کرتے تھے، تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا تو اس وقت ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے افسوس، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے اور خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر اپنے علم سے حقیقت حال ان سے بیان کریں گے، اور ہم ان کے عمل کے وقت ان سے غائب نہ تھے۔ اور اس دن اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہاری زندگی کے سامان مہیا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ
نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون और हमने तुम्हें पैदा किया फिर तुम्हारी शक्ल व सूरत बनाई फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस कि वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ने उससे पूछा कि जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस चीज ने तुझे सजदा करने से रोका? उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ क्योंकि मुझको तूने आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि बेहिश्त से उतर जा, तू इस लायक नहीं कि यहाँ रहकर तकब्बुर करे, बस निकल जा, बिलाशुबा तू जलीलों में से है। इब्लीस ने कहा कि मुझे उस दिन तक मोहल्लत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुझे मोहल्लत दी जाती है। इब्लीस ने कहा क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है इसलिए मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर बनी आदम को गुमराह करने के लिए जरूर बैठूंगा। फिर उनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गर्ज हर तरफ से उनके पास आऊंगा और जिस तरफ से बन पड़े उनको भटकाता रहूंगा और तू अक्सर बनी आदम को शुक्रगुजार ना पाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि यहाँ से निकल जा जलील और रांदा हुआ। बनी आदम में से जो तेरी पैरवी करेंगे तो मैं उनको और तुझको जहन्नम में डालकर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा।
اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے اسے شوق سے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان ان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے، اور اس نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے جو اس درخت سے تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ابلیس نے ان دونوں کے آگے قسم کھائی کہ میں بلا شبہ تمہارا خیر خواہ ہوں، غرض کے شیطان دھوکہ دے کر ان دونوں کو نافرمانی کی طرف کھینچ لایا۔ پھر جو ہی انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی سطر کی چیزیں ان پر کھل گئیں، اور جب انہیں برہنگی سے شرم محسوس ہوئی تو جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے آواز دی اور کہا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم واقعی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب دہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور فائدہ حاصل کرنا مقرر ہے، اور فرمایا تم زمین ہی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم بریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس مہیا کیا جو تمہاری سطر پوشی کرتا ہے اور جو باہر سے زینت بھی ہے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ تمام لباسوں سے بہتر لباس ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ اس بات سے نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم دیکھو شیطان تمہیں اس طرح نہ بہکا دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا اور ان سے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کی سطر کی چیزیں ان پر ظاہر کر دے۔ دیکھو وہ اور اس کا گروہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔ دیکھو ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اے پیغمبر کہو کہ میرا پروردگار تو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے،
और ये कि हर नमाज के वक्त अपना रुख सीधा रखा करो और उसी को पुकारो और खास उसी की इबादत करो। उसने जिस तरह तुमको इब्तिदा में पैदा किया था उसी तरह तुम फिर पैदा होगे। एक फरीक को तो उसने हिदायत की और एक फरीक पर इनकार और बदअमली से गुमराही साबित हो चुकी। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना दोस्त बनाया और फिर भी समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। अये औलाद आदम, हर नमाज के वक्त लिबास वगैरह से अपने को आरास्ता कर लिया करो और खाओ और पियो, मगर फजूल खर्ची मत करो, क्योंकि अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को दोस्त नहीं रखता। कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामति कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बطन वल-इथ्म वल-बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तक्बरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। फमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू अय्न मा कुन्तुम तद'ून मिन दूनिल्लाह क़ालू ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون। ऐ पैगंबर उन लोगों से पूछो कि जो जीनत के सामान और खाने पीने की पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं उसको किसने हराम किया। तुम खुद कह दो कि ये चीजें दुनिया की जिंदगी में ईमान वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन खास उन्हीं के लिए होंगी। देखो इसी तरह हम अपनी आयतें समझने वालों के लिए तफसील के साथ बयान करते हैं। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने बेहयाई की बातों को ख्वाह वो जाहिर हो या पोशीदा और गुनाह को और नाहक ज़्यादती करने को हराम किया है।
اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور دیکھو ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو اے اولاد آدم، اگر تم ہی میں سے تمہارے پاس پیغمبر آئیں اور میرے احکام تم کو پڑھ کر سنائیں تو ان پر ایمان لانا۔ جو لوگ ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کریں گے اور اپنی حالت درست رکھیں گے تو قیامت کے دن ان پر نہ تو کسی طرح کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان سے سرکشی کریں گے وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ تو بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کی تقدیر کے لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ رزق وغیرہ تو ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روائی کے لیے پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ معلوم نہیں، وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اپنے اوپر خود گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ اس پر حکم الہی ہوگا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں انہی کے ساتھ تم بھی دوزخ کی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ان کو دوزخ کا عذاب ہم سے دوگنا دے۔ اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دوگنا عذاب ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ اور یہ سن کر پہلی جماعت پچھلی جماعت سے کہے گی کہ دیکھو تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت ثابت نہ ہوئی تو اپنے کیے کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب فعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا
لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے ماننے سے تکبر کیا تو ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ نکل جائے۔ اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے نیچے بچھونا بھی دوزخ کی آگ کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا ہوگا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور یاد رہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ایسے ہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے جو کینہ ہوگا اس کو بھی ہم نکال دیں گے، اور جنت میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس بہشت میں آنے کا راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی اس کی راہ نہ پاتے۔ بلا شبہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر سچائی کا پیغام لے کر آئے تھے، اور اس وقت ان لوگوں کو پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ یہ جنت ہے جو نیک اعمال تم دنیا میں کرتے تھے ان کے بدلے میں تم اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ اور جنتی لوگ دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا، تو کیا تم نے بھی وہ تمام باتیں ٹھیک پائیں جن کا تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ اس وقت ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں کچی تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اور ان دونوں یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس کا نام اعراف ہے، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھر پڑیں گی تو عرض کریں گے کہ اے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اور اعراف والے دوزخی لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے پکار کر کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر تمہارے کام آیا۔ دیکھو کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا، لیکن ان سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے،
اور دوزخ والے پکار پکار کر جنتیوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو کہ گرمی سے ہم سنکے جاتے ہیں، یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو۔ جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو آج ہم اسی طرح انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کے پیش آنے کو بھلا دیا تھا اور ہماری آیتوں سے جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ اور دیکھو ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب بھی نازل کر دی ہے جس میں ہم نے دین حق کی تمام باتیں علم کے ساتھ الگ الگ کر کے بیان کر دی ہیں، اور جو ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ اس کی حقیقت ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن اس کی حقیقت ظاہر ہوگی تو وہ لوگ جو پہلے سے اس کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ بلا شبہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر ہمارے پاس سچائی کا پیغام لے کر آئے تھے، تو کیا اب کچھ سفارش کرنے والے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں، یا پھر ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم ان اعمال کے خلاف اعمال کریں جو ہم کرتے رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ بے شک ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنے کو تباہی میں ڈالا، اور دنیا میں جو وہ اختراع پروازیاں کیا کرتے تھے وہ سب آج ان سے کھو گئی۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے کہ رات دن کے پیچھے جلدی جلدی آتی ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا اس طور پر کہ یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کا کام پیدا کرنا اور حکم فرمانا ہے۔ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے بڑی برکت والا ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں کیا کرو، بلا شبہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور دیکھو زمین کی درستی کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اور عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی امید پر اللہ کو پکارو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو ایک مردہ بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر وہاں بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر کے زمین سے نکالیں گے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو، اور جو بستی کہ اس کی زمین عمدہ ہے، اس کے پروردگار کے حکم سے اس کی پیداوار بھی عمدہ نکلتی ہے،
और जो बस्ती की उसकी जमीन नाकिस है, उसकी पैदावार भी नाकिस ही होती है। इसी तरह हम अपनी कुदरत की निशानियां तरह तरह से उन लोगों के लिए बयान करते हैं जो शुक्र करने वाले हैं। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ाल अल-मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी ज़लालिन मुबीन। قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين। बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो क्योंकि उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। मुझको तुम्हारे मुतालिक बड़े हवलनाक दिन के अज़ाब का खौफ है। तो जो लोग नूह की कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें सरीह गुमराही में देखते हैं। इस पर नूह ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मुझमें तो गुमराही की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ और तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें जानता हूँ जिनको तुम नहीं जानते। नूह ने कहा, क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की नसीहत एक ऐसे शख्स के जरिए पहुंची जो तुम ही में से है और इसलिए पहुंची ताकि वो तुमको खबरदार कर दे और डराए और तुम बुराइयों से बचो और तुम पर रहम किया जाए। मगर उन लोगों ने नूह को झुठलाया तो हमने नूह को और जो उनके साथ किश्ती में सवार थे तूफान से नजात दी और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था उनको हमने गर्क कर दिया क्योंकि वो लोग कुफ्र की वजह से अंधे हो गए थे। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين
और इसी तरह हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को पैगंबर बनाकर भेजा। हूद ने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, क्योंकि उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, तो क्या तुम अल्लाह के अज़ाब से नहीं डरते? इस पर हूद की कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हमें तो ऐसा दिखाई देता है कि तुम हिमाकत में पड़ गए हो, और हमारा ख्याल ये है कि तुम झूठ बोलने वालों में से हो। इस पर हूद ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मुझमें तो हिमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ और तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ, और मैं तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम ही में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास वसीयत आई ताकि वो तुमको अल्लाह के अज़ाब से डराए? और अल्लाह का ये एहसान याद करो कि जिसने तुमको कौम नूह के बाद उसका जानशीन बनाया और बदन का फैलाव भी तुमको औरों से ज्यादा दिया। तो अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो। उन लोगों ने हूद से कहा कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत करें और जिन माबूदों को हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे ले आओ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अज़ाब और गज़ब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। फिर कहा कि क्या तुम मुझसे उन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? और तुम भी आने वाले वक्त का इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। आखिरकार हमने हूद को और उन लोगों को जो उनके साथ थे अपनी रहमत से बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी, और वो कभी ईमान लाने वाले ही न थे। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة فعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ صالح نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے۔ دیکھو یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چلتی پھرے، اور اسے کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ، اور ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور اللہ کا وہ احسان یاد کرو جبکہ اس نے تم کو قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین پر اس طرح آباد کیا کہ نرم زمینوں میں تم محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ صالح کی قوم میں جن سرداروں کو اپنی دولت و طاقت پر گھمنڈ تھا، انہوں نے ان کمزور لوگوں سے جو ان میں ایمان لے آئے تھے کہا کہ کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ متکبر تھے وہ کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لے آئے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ اے صالح اگر واقعی تم پیغمبر ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ بس ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور ان سے کہا کہ اے میری قوم میں نے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن افسوس تم پر کہ تم خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے ساری دنیا جہاں والوں میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا، وہ یہ کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے مردوں پر مائل ہوتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور لوط کی قوم سے اس کے سوا کچھ جواب نہ بن پڑا کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو کہ یہ بڑے پاک بنتے ہیں۔ تو ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو تو بچا لیا مگر اس کی بیوی نہ بچی کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مہ برسایا تو دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا فاذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے
تو دیکھو ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو اور اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اگر تم ایماندار ہو تو یقین کرو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور دیکھو راستوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور ان کو اللہ کے راستے سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو. اور اس حالت کو یاد کرو کہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس پیغام پر ایمان لائی ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.